جعفریہ الائنس پاکستان کے زیر اہتمام نشتر پاک میں عاشورہ محرم حرام کے حوالے سے پریس کانفرنس کا انعقاد کیا گیا۔ اس موقع پر مجالس اور جلوس، امام بارگاہوں اور علماء کی سیکورٹی کو یقینی بنانے سمیت شہر میں عزاداری کے حوالے سے انتظامات کو مکمل بھرپور تعاون کے لیے مطالبہ بھی کیا گیا۔ ہجری کے سال کا یہ آخری لمحہ ہے اور اب 1444 ہجری کا آغاز یاد شہادت عظمیٰ سے ہوگا، لیکن ہمارے صوبے کی، ہمارے کراچی ڈویژن کی انتظامیہ کی نااہلی کے باعث عزاداران سید الشہداء علیہ السلام سخت اذیت اور مشکلات کا شکار ہیں۔ یہ ہنگامی پریس کانفرنس اس حوالے سے بھی کی جا رہی ہے کہ ہماری بہت پہلے سے بہت ساری میٹنگز انتظامیہ کے ساتھ ہوتی رہیں، چیف منسٹر تک کی میٹنگز ہو چکی، جس میں بڑے اعتماد کے ساتھ وعدے کیے گئے کہ جتنے مسائل ہیں ان کو فوری حل کر دیا جائے گا، لیکن بہت افسوس کے ساتھ یہ بات کہنا پڑ رہی ہے کہ عزاداران سید الشہداء 1400 سال سے یہ عزاداری مظلوم کربلا کرتے آ رہے ہیں اور تا قیامت اسی شان و شوکت سے اسے جاری رہنا ہے۔ کوئی بھی باطل قوت اس عزائے حسینی کو نہیں روک سکی ہے اور نہ کم کرنے کی طاقت رکھتی ہے۔ شہریوں کا کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ اس شہر میں آپ کسی بھی ضلع کے اندر چلے جائیں تو آپ کو خود اپنی آنکھوں سے یہ نظر آئے گا کہ سڑکوں کی حالت زار، ابلتے ہوئے گٹر، نالوں کا گندا پانی، جس کی وجہ سے ہر شہری پریشان نظر آ رہا ہے۔ ہمارا انتظامیہ سے یہ سوال ہے کہ جب حالیہ بارشوں کی پیشن گوئی کر دی گئی ہے اور مسلسل بارشیں ہو بھی رہی ہیں، تو محرم الحرام سے قبل خاطر خواہ انتظامات کیوں نہیں کیے گئے؟ ان تمام مسائل کے حوالے سے کمشنر کراچی اور تمام متعلقہ اداروں کو تفصیلات سے آگاہ کر دیا گیا ہے۔ جبکہ پریس کانفرنس میں یہ بھی کہا گیا کہ الیکٹرک انتظامیہ کے اس متسبانہ رویے کی شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہیں اور کہ الیکٹرک فلفور نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عزاداری کے حوالے سے دی جانے والی سہولیات کو بحال کرے۔ میٹنگوں کا سلسلہ جاری ہے اور میٹنگوں کا بھرمار لگا پڑا ہے۔ وزیر اعلیٰ سے لے کر اور جتنے نیچے ڈپارٹمنٹ ہیں سب سے مسلسل میٹنگوں کا سلسلہ جاری ہے، لیکن تاحال اب تک وعدوں کے، باتوں کے کوئی پریکٹیکلی چیز نظر نہیں آتی کہ جس کو دیکھ کر انسان اطمینان کا اظہار کرے۔ میں نہیں کہتا آپ پورے شہر میں چلے جائیے، پورے شہر کی سب صورتحال یہ ہے کہ شہر کراچی جو ہے وہ گندگی کا ڈھیر بنا پڑا ہوا ہے، غلاظت کا ڈھیر بنا ہوا ہے۔ یا تو وزیر اعلیٰ صاحب یا ان کے جتنے وزیر ہیں وہ اعتراف کر لیں اپنی ناکامی کا، نااہلی کا، کہ ہم ناکام ہیں، ہم نااہل ہیں اور ہم میں یہ صلاحیت نہیں کہ ہم اس شہر کو سنبھال سکیں، اقرار کریں۔ اور اگر بیٹھ کر جب باتیں کرتے ہیں تو ان کو چاہیے کہ جو اقدامات، جن اقدامات کا انہوں نے ہم سے وعدہ کیا ہے، کمٹمنٹ کیا ہے، ان کمٹمنٹ کو پورا کریں۔ مجلس تو ہو جائے گی، جلوس بھی نکل جائے گا، یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے ہمارے لیے، جلوس بھی ہوگا، مجلس بھی ہوگی، لیکن صوبائی حکومت کے چہرے پہ پھر کالک مل دی جائے گی، صوبائی حکومت کا پھر چہرہ کالا ہو جائے گا کہ یہ کوئی بارش اچانک تھوڑی ہوئی ہے۔ گزشتہ 3-4 سال سے حکومت سندھ کو پتا ہے کہ محرم الحرام بارشوں کے موسم میں آ رہا ہے۔ ایک سال ہم نے گزار لیا، دوسرا سال گزار لیا، یہ تیسرا چوتھا سال ہے بارشوں کے آ رہے ہیں۔ یہ بجٹ جو آتا ہے اربوں روپے کا، یہ کہاں جاتا ہے؟ یہ جو اربوں روپے کا 10 ارب کا یا 11 ارب 12 ارب کا جو بجٹ آیا تھا وہ پاکستان کی اس کراچی شہر کی ترقی کے لیے آیا تھا، وہ بجٹ کس کے پاس گیا؟ کس نے اس بجٹ کو کھایا؟ کیا ہوا اس بجٹ کے ساتھ؟ ہمارا یہ درد نہیں، ہمارا درد یہ ہے کہ محرم الحرام کے اندر، امام بارگاہ کے اندر معقول سیکیورٹی کا انتظام ہونا چاہیے۔ روڈ جو ٹوٹ چکے ہیں، جو بدترین صورتحال کا شکار ہے، اس کو بنانا چاہیے تھا۔
اس کے ساتھ ساتھ سیکیورٹی کے انتظامات کرنا یہ حکومت کی ذمہ داری ہے، ہماری ذمہ داری نہیں ہے. اور سونے پہ سہاگا یہ کہ وہ جو حکومت کو دیکھتے دیکھتے وہ کہتے ہیں نا خربوزے کو دیکھ کے خربوزہ بھی رنگ بدلتا ہے، وہ ہمارے یہاں وہ کے الیکٹرک جو مافیا بنی پڑی ہے شہر کے اندر، جو لوٹ مار کا بازار گرم کی ہوئی ہے شہر کے اندر، اور لوگوں کے اوپر بلوں کا بوجھ جو ڈالتی ہے، جنہوں نے اربوں جو ہے فیول ایڈجسٹمنٹ کے حوالے سے پیسے بٹورے شہریوں سے، اس شہر کے واسیوں سے. اب ان کی حالت یہ ہے کہ انہوں نے کے الیکٹرک کے حوالے سے جو جنریٹر کا سلسلہ ہوا کرتا تھا یا دوسرے جو معاملات کیا کرتے تھے وہ بھی انہوں نے انکار کر دیا، جبکہ حکومت نے وزیر اعلیٰ سے لے کے نیچے تک جتنے حضرات ملے سب نے کمٹمنٹ کیا تھا کہ لوڈ شیڈنگ کو کنٹرول کیا جائے گا، مجالس کے دوران لوڈ شیڈنگ نہیں ہوگی، مجلس کے دوران لوڈ شیڈنگ کو قابو کیا جائے گا اور محدود کی جائے گی. لیکن آج کے ایس سی والوں کا بھی بیان آپ کے سامنے آ گیا، کہ الیکٹرک کا بیان بھی آپ کے سامنے آ گیا، وہ بھی کوئی تعاون کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. یہ یاد رکھیے گا، میں وزیر اعلیٰ سندھ کو بھی پیغام دے رہا ہوں، آئی جی سندھ کو بھی پیغام دے رہا ہوں، ڈی جی رینجر صاحب کو بھی پیغام دے رہا ہوں، سب کو پیغام دے رہے ہیں. ہم پرامن شہری، ہمیں نہیں معلوم کہ یہ ان کی ذمہ داری ہے، ریاست کی ذمہ داری ہے نا یہ کام کرنا. میں اس ملک کا شہری ہوں نا، میں اس ملک کا شہری ہوں، اس ملک کے شہری کو فیسلیٹیٹ کرنا حکومت کی ذمہ داری ہے، ریاست کی ذمہ داری ہے. کوئی میں اچھوت قوم تھوڑی ہوں اس ملک کے اندر. ابھی کرسمس ڈے آیا تھا، آپ نے ریاست نے فیسلیٹیٹ کیا تھا نہیں کیا تھا ہمارے عیسائی برادری کو؟ جب ان کا مذہبی تہوار آیا تو آپ نے ان کو فیسلیٹیٹ کیا. دیوالی کے دن آتے ہیں، جب دیوالیاں آتی ہیں، ہولیاں آتی ہیں، وزیر اعلیٰ صاحب شرکت بھی کرتے ہیں، پوری ریاست مشینری لگ کر ان کو فیسلیٹیٹ کرتی ہے. تو یہ ان کا حق ہے، آئینی حق ہے، چاہے وہ عیسائی ہوں، چاہے وہ کوئی اور مسلک سے مذہب سے تعلق رکھنے والے لوگوں. حکومت اور ریاست کی ذمہ داری ہے ان کو فیسلیٹیٹ کرنا، ان کو سہولیات دینا، فراہم کرنا، ان کی مشکلات کو حل کرنا. میں بھی اس ملک کا شہری ہوں. جب میرا محرم آتا ہے تو سارے مسائل کیوں کھڑے ہو جاتے ہیں؟ میں پورے سال تمہارے دروازے پر آ کر بھیک نہیں مانگتا ہوں، میں پورے سال تمہارے دروازے پر آ کر کوئی بات نہیں کرتا ہوں، میرا کوئی مطالبہ نہیں ہوتا. میرا مطالبہ صرف 2.25 مہینے کے لیے ہوتا ہے کہ اس 2.25 مہینے کے اندر عزاداری سید الشہداء کے اندر نہ کوئی رکاوٹ چاہتے ہیں، نہ کوئی معاملات خراب کرنا چاہتے ہیں. ہم تو چاہتے بڑے اچھے انداز کے اندر مجالس ہوں، عزاداری ہو، لیکن آپ کی غفلت سے کوئی واقعہ پیش آیا تو پھر اس کی ساری ذمہ داری صوبائی حکومت پر ہوگی. وزیر اعلیٰ صاحب آپ پر ہوگی، آپ کے وزیروں پر ہوگی، وزیر بلدیات پر ہوگی، کے الیکٹرک پر ہوگی. ہم آپ سے تعاون کے بدلے میں تعاون چاہتے ہیں، تعاون کریں گے ٹھیک ہے، نہیں تعاون کریں تو نہ پھر آپ کی آج کے بعد میٹنگ میں کوئی شرکت کرے گا، نہ کسی مرحلے میں آپ سے کوئی تعاون کیا جائے گا. ہم تم سے بھیک مانگنے نہیں آتے ہیں، ہم بھیک مانگنے نہیں آتے ہیں، ہم اپنے مسائل لے کر آتے ہیں. مسائل حل کرنا تمہاری ذمہ داری ہے، تمہارا فریضہ ان مشکلات کو حل کرنا. نہیں کرو گے تو تم دنیا میں بھی ذلیل و رسوا ہوگے، آخرت میں بھی پیغمبر کے سامنے ذلیل و رسوا ہوگے کہ نواسہ رسول کے لیے تم کوئی جو ہے وہ. جبکہ پریس کانفرنس میں علماء کرام کا کہنا تھا کہ ایک مرتبہ پھر واضح کرتا چلوں کہ ہماری کامیابی اور دشمن کی ناکامی ہمارے اتحاد میں ہی ہے، لہذا اپنی صفوں میں وحدت قائم رکھی جائے اور انتشار پھیلانے والے شر پسند عناصر پر نظر رکھی جائے، کیونکہ وہ اسلام کے بھی دشمن ہیں اور پاکستان کے بھی دشمن ہیں. ندیم صدیقی، میٹرو 7 پاکستان. عمدہ میں پکائیں اور جی بھر کے کھائیں.